یہ شاعر صاحب تھوڑا پانی بھی منگوا لیجئے ایک کپ کوئی. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی اشرف الخلق اجمعین سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأنجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على أخيه ووليه ووزيره ومشيره وخليفته وابن عمه ووارث علمه علم الاولین والآخرین اسد اللہ الغالب غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب فاتح الاحد والبدر والحنین ابی الحسن والحسین سید الاولیاء امام الہدی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أما بعد فقد قال العظيم في محكم خطابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العلي العظيم صلوات کی آواز. احباب اہل بیت خداوند ذوالجلال آپ کا جمع ہونا اور دور نزدیک سے یہاں آ کر اپنے مولا و آقا کے جشن میں خوشیاں منانے میں شریک ہونا اپنی بارگاہ میں عبودیت میں قبول اور منظور فرمائے. اور ماشاءاللہ سے دل خوش ہوا تمام شعراء و منقبت خانان اور ذاکرین اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت اچھے انداز سے اپنے آقا و مولا کو نذرانہ عقیدت پیش کیا. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. شعراء کی بڑی عظمت ہے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں. ہر دور میں شعراء رہے ہیں اور ممدوح رہے ہیں اچھے شعراء اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں. اور بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ حضرات ان کو فرمائش فرماتے تھے اور ممبر پہ بٹھا کر تو وہ ادب سے کہتے تھے کہ حجت خدا نیچے بیٹھے اور میں وہاں جاؤں مجھے زیب نہیں دیتا. تو مسکرا کے حجت خدا ارشاد فرماتے تھے آپ اپنی قسمت پہ نازاں نہیں ہو سکتے کہ حجت خدا آپ کو کہاں مقام دے رہا ہے. تو خداوند ذوالجلال سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور اچھا اور پر اثر اور پرمعنی لکھنے اور پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے. تو باقیوں کی باتوں پہ شعراء کی آپ نے نعرے لگائے ہیں. نہیں بات سن کے نا مطلب میں تو یہی کہنے والا تھا کہ ان کی باتیں بھی سن کے ہی نعرہ مارے کریں وہ آدھی نہ رہ جائے. اور آج تو میں بھی کہوں گا کہ بے شک آج نعرے مار سکتے ہیں دل کھول کے. خدا اس نے اس جشن مقدس کے اور آمد امیر کائنات کے صدقے میں ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے اور ہمارے مرحومین کو اعلی علیین میں جگہ عنایت فرماتے ہوئے تمام مریضوں کو شفائے کلی اور صحت عاجلہ عنایت فرمائے. بالخصوص و بالاخص ہمارے بہت ہی محترم سید بزرگوار جناب سید تہذیب
شاہ صاحب جو یہیں ہوتے تھے اور آج کل مریض ہیں اور پاکستان گئے ہوئے، ان کا آپریشن ہوا اور اس کے بعد آج بھی میرے خیال میں کسی نے فون کیا کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ مزید ناساز ہے۔ خداوند متعال آج ان کے جد محترم اور جد کریم حضرت امیر المؤمنین کی آمد کے اس صدقے میں ان کو شفاء کلی اور صحت عاجل عنایت فرمائے۔ ڈیفینیٹلی دعا جو ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، یہ بات اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، لیکن اگر ایک دعا کرے تو اس کا کتنا اثر ہوتا ہے اور اگر سارے مل کے کریں تو اس کی طاقت کتنی بڑھ جاتی ہے۔ ایسے ہی ہے جیسے کسی وزنی چیز کو اٹھانے میں ایک طاقت جو ہے وہ ایک بندہ استعمال کرے اور پھر 10 ہو جائیں۔ پرانے دور میں جب ہم ادھر ہوتے تھے نا برادری کے، تو اس وقت ہمیں کچھ زیادہ علم تو نہیں ہوتا تھا۔ بابے لوگ جو ہے وہ ہمارے علاقے میں یہ جو زراعت کے تو بہت ساری گندم کاٹ کے تو پھر اسے ایک بہت بڑی چیز ہم بناتے تھے، اسے آپ پتہ نہیں ترجمہ میں کیا کروں، پنجابی میں شاہ جی آپ سمجھیں گے سلیتا بولتے تھے، اور ترنگڑ اس میں باندھ کے تو وہ بن جاتا تھا ایک پہاڑ نما۔ اب اسے اٹھانے کے لیے 2 4 5 جتنے بندے ہیں وہ سارے کٹائی چھوڑ کے اس کو جی کھوتے پہ لدوانا ہے، تو اب ادھر والا اس سائیڈ پہ نہیں دیکھ رہا اور چوتھی سائیڈ والا ادھر، تیسری والا کو نہیں دیکھ، کوئی کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ پتہ ہے اس وقت بھی ذریعہ جو ہے وہ نجات کا علی ہی تھا۔ کہ پتہ نہیں ہے وہ کون ہے، لیکن اتنا دل کہتا تھا کہ اگر میں نے علی کہہ دیا تو یہ نہ ہونے والا کام بھی ہو جائے گا۔ تو وہ جو ترنگڑ باندھ کے رکھتے تھے نا شاہ جی، وہ بڑا آرام سے اٹھ جاتا تھا، 3 4 بندے ہی اٹھا لیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ علی وہ ایک سیر ہے اور علی وہ پاور ہے کہ جب انسان کے اندر حلول کر جاتی ہے تو ناممکن کو ممکن بناتی ہے۔ تو یہ بات تو ہو گئی یہاں تک۔ اب ٹائم تو لے لیا ذاکرین شعراء حضرات نے، میرا ٹائم جو ہے وہ بچا کوئی نہیں ہے، لہذا میں بہت جلدی آپ کی نیاز کے درمیان حائل بھی نہیں ہونا چاہتا۔ ادھر تو مطلب وہ تو ہاں ٹھیک نہیں ہے نا، ہاں جی پورا تو وہ شاہ جی بھی کہہ گئے ہیں کاظمی بھائی کہ جی اتنا پڑھنا ہے، لیکن دیکھوں گا کہ آپ کی مزاج گرامی جو ہے وہ کتنا ساتھ دیتے ہیں۔ تو اگر آپ نے زیادہ اس کا اظہار کیا تو بسم اللہ، نہیں تو انشاءاللہ جتنا ضرورت ہوئی اتنا عرض کر کے التماس دعا۔ تو اس جشن کے میں 2 حصے کروں گا مختصر۔ ایک حصہ عمومی جو اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع دونوں کے لیے ہوگا، اس لیے کہ قرآن مجید جو ہے اس پر سب کا ایمان ہے۔ اور دوسرا حصہ میں کوشش کروں گا صرف اور صرف آپ کے لیے، اور اس میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں، حدیثیں اور خطبات وہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ جی پھر مجھے پکڑ کے اتاریں گے، نہیں اپنے ٹائم سے پہلے اتر بھی جاؤں گا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم جشن شروع ہوا یہاں سے کہ میں نے سورہ مبارکہ حشر کی ایک آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا جو اس کی آخری رکوع کی پہلی آیت۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم قرآن کو، اب یہ اہل سنت بھائیوں کے لیے بھی ایک دعوت فکر ہے کہ آج میں جتنی آیتیں پڑھوں گا وہ ثبوت ہے علی کی کعبے میں ولادت کا۔
خاص طور پر میرے محترم ذاکرینوں، یہ جو لکھنے والے ہیں ان کی نظر کہ اس پر یہ کام خامہ فرسائی بھی کر سکتے ہیں اور لکھیں گے بھی صحیح انشاءاللہ کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں اگر ہم یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل کر دیتے تو پہاڑ پھٹ جاتے خشیت الہی کی وجہ سے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، اور یہ ایک نہیں، اس کی مثالیں ہیں۔ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ فکر کریں۔ اب میں آپ سے سوال کروں گا کہ ایک قرآن نہیں، پوری دنیا کے قرآن اٹھا کے پہاڑ پر، کسی پہاڑی پر، کسی ڈھیری پر رکھ دیں، پورا پھٹنا تو دیکھ سنگریزہ ہلنے والا نہیں۔ آج تک آپ نے دیکھا ذاکرین اعظام علماء بھی تشریف فرما ہے، میں ان کی ساحت مقدس سے معذرت کر کے کہ کبھی کسی وقت جب سے قرآن نازل ہوا اس سے پہلے بعد میں آئندہ بھی کوئی گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ قرآن مجید دنیا کے سارے حافظوں کو بھی اکٹھا کر لیجئے، وہ پھسل کے خود تو ڈیمیج ہو سکتے ہیں پر کبھی پہاڑ نہیں پھٹا ہے، اور اگر نہیں پھٹا ہے تو اس آیت کا عبث ہونا لازم آئے گا۔ یہ میچ نہیں کرتی، خدا نے آج اسی آیت میں کہہ دیا تلک الامثال، اس کی کوئی مثال نہیں چاہیے، اور جب مثال ہے ہی کوئی نہیں، حافظ ایسے ہی رٹے لگا کے ہمیں ترخا رہا ہے۔ ہاں مثال ہے کائنات ارضی و سماوی میں، مجھے نظر آ رہی ہے کہ غلاف کعبہ، غلاف شکم مادر میں قرآن نازل آیا، اور جب فاطمہ بنت اسد سامنے آئی تو پہاڑ کے پتھر کو پھٹ کر دیوار کو مسکرانا پڑا، اگر قرآن آئے تو پہاڑ پھٹتے ہیں۔ آپ نے دیکھا، آپ کے لیے جو ہدیہ کروں گا خطبہ وہ بعد میں آئے گا، یہ صرف اپنے بھائیوں سے مخاطب ہوں کہ اس کے علاوہ کوئی اور مثال پیش کر کے دیکھیں یا پھر آنکھیں بند کر کے کہیں اس آیت کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور مطلب کے بغیر وہ مطلب کا خالق جو ہے وہ بات کرتا نہیں ہے۔ اگر اس کی کوئی مثال نہ ہوتی تو پھر وہ قرآن نازل کرتا ہی نہیں، اگر اس نے کر دیا ہے تو اس پر واجب ہے کہ اس کی مثال بھی مجھے دے، اور اس نے مثال دے کے بتایا کہ شکر کرو ابھی تو غلاف شکم مادر میں تھا، اور قرآن سامنے آئے تو میرا یہ فیصلہ ہے کہ پتھر کو پھٹنا پڑتا ہے، اور ایسا پھٹا کہ صدیاں گزر گئیں اسے ریپیئر کرتے ہوئے، اور قیامت تک کے لیے ریپیئرنگ جاری رہے گی، پر ایسا پھٹا کہ پھر جڑ نہ سکا۔ یہ ایک آیت، دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم و اسماعیل نے کعبہ ریبلڈ کیا تھا اور پھر مزدوری میں دعا مانگی تھی، ہم نے دعا قبول بھی کر لی پر سامنے اس کی مزدوری بڑھا دی، اب اس کے خادم بن کے بیتیا للطائفین والعاکفین والرکع السجود، کہ اے ابراہیم و اسماعیل اس گھر کے پاک رکھنے کی ذمہ داری تمہیں دی جاتی ہے، اسے پاک رکھنا، پاک کرنا نہیں ہے، پاک رکھنا کس کے لیے؟ للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے،
اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے محترم سادات و غیر سادات و شعراء و خطیبان، سارے کے ساری کائنات میں اسلام آنے سے پہلے اور اسلام آنے کے بعد ہر دور میں 24 گھنٹے رکوع کرنے والے بھی موجود ہیں، سجدہ کرنے والے بھی موجود ہیں، طواف کرنے والے بھی 24 گھنٹے موجود ہیں، لیکن شیعہ و سنی کا بالاجماع یہ اتفاق ہے کہ طواف جو اعتکاف ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر ہوتا ہے، اندر تو کوئی گیا ہی نہیں ہے سوائے علی اور علی کی اماں کے۔ اعتبار سے 3 دن ہوتا ہے، اس سے کم تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی سعودی بادشاہ یا کسی فورنر کو تھوڑا سا کھول کے تالا اندر کی سیر کرا دی جائے اسے اعتکاف نہیں کہا جاتا۔ اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ 3 دن تک اندر رہے، باہر نہ آئے۔ تو اس میں مثال اور کوئی نہیں ملتی ہے۔ اگر علی کا وہاں پیدا ہونا اگر ملا انکار کرے تو اس آیت کو کہاں لے جائے گا؟ اور بریکٹ میں کہوں گا کہ علی کی اماں فخر و مباحات کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں ان اللہ فضلنی علی نساء من قبلی، کہ اللہ نے مجھ سے پہلے آنے والی ساری مذکورات پر فضیلت عطا کی ہے، اور سب سے بڑی ان میں سے تو عیسیٰ کی اماں ہی ہے نا، میں اس سے بھی افضل ہوں، اس لیے کہ وہ رہتی مسجد میں تھی، جب بچہ پیدا کرنے کا وقت آیا تو اسے کہا نکلو یہاں سے، اور اپنے رزق کا بھی پہلے جنت کا کھاتی رہی، پھر کہا نہیں اپنا انتظام کرو، میں وہ ہوں کہ رہتی گھر میں تھی، جب میرے بچے کی ولادت کا وقت آیا مجھے بلایا گیا، اور پہلے میں گھر کا کھاتی تھی، یا میں نازا ہوں اس بچے پر، اس بچے کی وجہ سے میں جنت کے کھانے بھی کھاتی رہی اور پھل بھی کھاتی رہی۔ اعتکاف صرف اور صرف علی اور علی کی اماں نے کیا ہے، اور اس کے لیے طہارت کی ذمہ داری کس کی تھی؟ ابراہیم و اسماعیل کی، اور ان کی طہارت کی ذمہ داری کس نے لی؟ 33 انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ باقی عرش کی طہارت ہم کسی اور کے ذمے لگا دیتے ہیں، لیکن تمہاری طہارت کی گارنٹی ہم ذمے لیتے ہیں۔ تیسری آیت سورہ آل عمران، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اول بیت وضع للناس الذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سب سے پہلا گھر جو اللہ نے بنایا ہے زمین پر وہ مکہ کی سرزمین پر بنایا، جو اللہ کی نشانی بھی ہے اور عالمین کے لیے ہدایت کا باعث ہے۔ اب علماء تشریف فرما ہے گرامیٹیکلی جو بیت ہوتا ہے بیتوتا سے اور دار ہوتا ہے دور سے۔ آج تک بیت یعنی جہاں کوئی رات گزارے کم از کم، تو سوائے علی اور علی کی اماں کے ملا کے بچے مر جائیں اگر ثابت کر جائے کہ علی اور علی کی اماں کے علاوہ کسی نے کعبہ میں رات گزاری، سوال ہی نہیں اٹھتا، بلکہ سارے کے سارے دور لگاتے ہیں، چکر لگاتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے یہ نہیں کہا ان اول الدار کہ پہلا گھر دار بھی گھر ہوتا ہے، بیت بھی گھر ہوتا ہے، اس کی عقل پہ کیوں پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے؟ اب وہ جس کا بیت ہے وہ تو اس میں آ کے ٹھہرنے کے قابل نہیں ہے، اس لیے کہ وہ محدود نہیں ہے، کوئی
یہ گھر ہے اور یہ اس کا گھر ہے، اسی لیے اس کو کہتے ہیں یہ مظہر صفات الہی ہے۔ خدا نہیں ہے لیکن خدا کی صفات کا مظہر ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا یہ ہے، اور جب یہ کرتا ہے تو پھر دیکھیے نا کہ حدیثوں میں آپ نے دیکھا عین اللہ، وجہ اللہ، نفس اللہ، ور آگے جاتی ہیں بہت ساری باتیں، اور بہت سارے ایسے القاب ہیں جو آپ نے سنے بھی کوئی نہیں۔ اور آزما اس کا دیکھیں جو یہ دیکھ چکا ہوتا ہے اور پھر بھی برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض صحابہ کرام جو معصومین کے تھے، بڑے لویل اور باوفا، وہ برداشت نہیں کر سکتے تھے نا، تو حضرات ارشاد فرماتے تھے نہیں، یہ نااہلوں کے سامنے ہمارے راز نہیں اگلنا، یہ برداشت نہیں کریں گے۔ اللہ کی زمین میں گڑھ کھود کر اس میں ہمارے فضائل پڑھ لینا، اللہ کی زمین برداشت کر جائے گی، یہ انسان نہیں۔ تو یہ عین اللہ اور وجہ اللہ اور ید اللہ کا بنے، اور الفضل بما شہدت بہ الاعداء۔ فضیلت وہ نہیں ہوتی جو میں آپ میاں مٹھو بنوں، فضیلت وہ ہوتی ہے کہ جو دشمن بھی جس کا اقرار اور اعتراف کرے۔ خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ان کے یہ دو لقبوں کی تائید کرنا یہ اس بات کی بین دلیل ہے کہ آپ نے تو اتنا معیار ہی نہیں تھا کہ وہ کہہ سکتے، انہوں نے سن رکھا تھا اس سے جس کا معیار اس نے سب سے بلند رکھا ہے۔ پیغمبر کی حدیث سنتے تھے کہ علی عین اللہ بھی ہے اور علی ید اللہ بھی ہے۔ کسی کو سزا دی تھی طواف کعبہ کے دوران، جب اس نے شکایت لگائی خلیفہ صاحب مجھے علی نے مارا ہے، تو اس نے کہا نو 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 نو، علی نے نہیں مارا، عین اللہ رات کا وید اللہ، کہ اللہ کے ہاتھ نے تجھے گناہ کرتے ہوئے دیکھا اور اللہ کے ہاتھ نے تجھے تھپڑ مارا۔ تو آیت نمبر 3 میں یہ آ گیا کہ بیتوتا دار جو ہے وہ تو چکر لگانے والے، وہ بھی گھر ہوتا ہے جس میں آنا جانا ہو۔ بہت سارے آپ یہاں ہیں اور پاکستان میں یا مختلف ممالک میں آپ نے گھر لے کے رکھے ہیں، تو وہاں آپ کا آنا جانا ہو، وہ بھی آپ کا گھر ہے، لیکن بیت نہیں ہے۔ بیت وہ ہے جو جس میں آپ رہتے ہیں، رات گزارتے ہیں، وہ آپ کا گھر ہے۔ تو عربی کی زبان میں بہت ساری وسعتیں ہیں کہ اس کو بھی گھر کہا جاتا ہے اور اس کو بھی گھر کہا جاتا ہے۔ حتیٰ شعراء کی نظر کر دوں کہ بیت اتنا لطیف لفظ ہے کہ زلف یار کو بھی بیت کہا جاتا ہے اور وہ چادر تطہیر کو بھی بیت کہا جاتا ہے۔ بیت کے بہت سارے معانی ہیں، تو میں زیادہ آپ کا وقت شریف نہ لوں، تیسری آیت تلاوت کروں اور چوتھی بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الی آخر سورہ۔ ساری سورہ نہیں پڑھوں گا، آپ کا وقت نہ لوں زیادہ، کہ اس سورہ کے بارے میں حدیث شریف بہت ساری ملتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے اس کو بطور ڈھال استعمال فرمایا۔ جب کفار تنگ کرتے تھے تو حضور پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور وہ دفع دور ہو جاتے تھے۔ شیطان جب آتا تھا مکہ اور سراؤنڈنگ میں تو حضرت فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال مفسرین کے سامنے یہ سر اٹھا کے کھڑا ہو گیا کہ بھائی پورا قرآن پڑھنے سے تو وہ نہیں بھاگا، یہ سورت ہی کیوں؟ اور اس میں عجیب بات ہے، عذاب کی بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ ساری رحمت ہے، وہ تو رحمان اور رحیم کی بات ہے، تو بسم اللہ سے کیسے شیطان دور ہو جاتا؟ تو اب ماننا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے وہ رحمان اور رحیم ہونے کے باوجود اس میں ایک شے رکھی ہے،
اور وہ شے سمجھانے کے لیے شاید اللہ نے ہمیں اسی صدی میں پیدا کیا، اس 14ویں صدی میں، جس میں یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں بھی یہ گجٹ ہوتے ہیں، فون ہوتے ہیں، کمپیوٹر ہوتے ہیں، اور اس پہ یہ کیا ہوتے ہیں جی، ویب سائٹ، اور ویب سائٹ کو کھولنے کا ایک ہی طریقہ ہے، جو مرضی کر لیں، جب تک ڈاٹ کام نہ لگائے وہ ویب کھلتی ہی نہیں۔ ہاں جی، تو ڈاکٹر صاحب جو مرضی کر لے، کوئی ٹکرے مار لے، جب تک ڈاٹ کام نہیں لگائیں گے کوئی ویب سائٹ کھلنے والی نہیں ہے۔ تو اللہ کے اس ولی نے بھی کہا اس کی ویب سائٹ کا ڈاٹ کام میں علی ہوں، اس لیے کہ میں صرف ترجمہ کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے جدید اس زبان میں، اس لیے کہ میں اپنی طرف سے تو کہہ نہیں سکتا نا۔ اسی نے کہا انا نقطۃ تحت الباء، اس با جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی، اس کے نیچے والا نقطہ میں ابو طالب کا بیٹا۔ تو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں کہ جی چلیں، اس کا نام قرآن میں موجود نہیں ہے، میں اتفاق کی بات ہے، نام جیسے علی ہے ایسے ہی لکھا ہوا نام بھی موجود ہے، پر ہر سورہ میں میرا دعویٰ ہے، ہر سورہ میں 114 صورتیں، ہر سورہ میں علی علی موجود ہے۔ تو اب میں زیادہ آپ کی زحمت کو بڑھاؤں نہیں، ختم کروں، تاکہ میرے خیال میں وہ برتن ٹکرانے شروع کر دیے انہوں نے میری ضد سے، کہ دیکھیں کہ اس کو پتہ چل جائے کہ جی نیاز تیار ہے، اور نیاز اور مومنوں کے درمیان آنا جو ہے وہ شاید شرعاً حرام ہو۔ ہاں جی، داد دے رہے ہیں جی جی، ہاں بندے بھی آنے شروع ہو گئے، بندے تو ٹائم پہ آئے نا۔ اللہ اب میں چند ایک منٹ جو ہے وہ آپ کے صرف کام کی باتیں جو خطبات یا حدیث شریف ہے وہ آپ کی نظر کروں۔ یہ جشن کا دوسرا حصہ، اور اسی پر بات ختم کر لیں گے۔ میں بہت سارے خطبات نہیں سنا سکوں گا، میں معافی چاہوں گا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو۔ فلما احست آثار الولادہ فاطمۃ بنت اسد الہاشمیہ جاءت الى بیت اللہ الحرام ومست بطنها الى المستجار، کہ جب فاطمہ بنت اسد نے دیکھا کہ آثار ولادت جو ہیں بچے کی ڈیلیوری کے وہ نمودار ہو رہے ہیں، تو کعبہ میں تشریف لائی اور مستجار کو پکڑ کر اپنا شکم مس کیا۔ مستجار اس کا یہ رکن یمانی کا دوسرا نام ہے۔ اب جو عمرہ پہ جائیں تو آپ کو یہ نیا لفظ بھی یاد رکھ لینا چاہیے۔ رکن یمانی تو سن چکے ہیں نا، کہ وہ جہاں سے وہ پتھر پھٹے ہوئے ہیں اور غلاف بناتے بھی ہیں تو اس جگہ کو ننگا ہی رکھتے ہیں۔ اب اس میں کیا مجبوری ہے کہ وہ کر نہیں سکتے، اس کو مٹا نہیں سکتے ہیں۔ اور ایک یہاں ہی بریکٹ میں بات یاد آ گئی کہ ایک بات وہاں جانے کے بعد یقین ہو گیا کہ واقعاً علی پیدا ہوئے ہیں کعبے میں، اور یہ ضروری تھا اللہ یہ کام کرے، اس لیے کہ اللہ سعودیوں کے مزاج کو جانتا تھا کہ جو چیز بھی اہل بیت کے ساتھ ڈیڈیکیٹ ہے نا، اس کو انہوں نے آثار مٹانے کی کوشش کی ہے۔ نہیں یقین مانیے، آپ دیکھ لیجئے مطالعہ کر کے کہ پیغمبر کے ولادت کے آثار مٹا دیے،
امام حسن مجتبی کے مٹا دیے، فاطمہ الزہرا کے مٹا دیے، سید الشہداء کے، کوئی اہل بیت کے ساتھ مطلب ڈیڈیکیٹ ہو، منسوب ہو چیز صحیح، اسے مٹا دیا۔ وہ جنگ احد میں، اس خندق میں بہت ساری مسجدیں تھی، 7 مسجدیں، مساجد سبع۔ وہ جب ہم پہلی دفعہ گئے تھے پرانے دور میں، تو اس وقت وہ مسجدیں ساری توڑ کے تو ایک بابے دوسرے بابے کے نام کی مسجد بنا رہے تھے، لیکن اس دفعہ گئے ہیں تو وہ الحمدللہ دل خوش ہو گیا کہ بابے کا نام ہٹا کے مسجد خندق لکھا ہوا تھا۔ However، میں زیادہ آپ کا وقت نہ لوں، تو جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں جی علی کا مقدر تھا کعبے میں پیدا ہونا، یہ علی کی فضیلت کہاں سے آ گئی؟ میں نے کہا اچھا، یہ تو پھر بات دور تک جائے گی شاعر صاحب، اس لیے کہ کعبے میں پیدا ہونا علی کا مقدر، کعبے میں بت توڑنا پیغمبر کے مہر نبوت پہ سوار ہو کے علی کا مقدر، اور دعوت ذوالعشیرہ میں وسیع پیغمبر ہونا علی کا مقدر، فاتح احد و بدر و حنین و خیبر و سارے جنگوں کا فاتح ہونا علی کا مقدر، فاطمہ کا شوہر ہونا علی کا مقدر، حسنین جیسے عظیم جنت کے سرداروں کا باپ ہونا علی کا مقدر، اور مستر نبی کی زینت بن جانا علی کا مقدر، کعبے میں پیدا ہونا، پھر اللہ کی مسجد میں شہید ہونا علی کا مقدر۔ تو پھر جب اتنا مقدر کا دھنی ہے تو اتنے پھوٹے ہوئے مقدر والے اس کے مقابلے میں لازے ہی کیوں ہو؟ اس میں لکھیے گا تو عزیزو، جناب فاطمہ بنت اسد ہاشمیہ نے جب احساس ولادت کیا تو کعبہ میں آئیں اور مس کیا اپنا شکم مبارک، اللہ کے غلاف کو، اللہ کے گھر کے غلاف کو پکڑ کر مستجار کعبہ کو گواہ بنا کے کہا اللہم انی مومنۃ بک، اے اللہ میں گواہی دیتی ہوں میں تجھ پر ایمان رکھتی ہوں۔ ابھی وحی نہیں آئی، ابھی یہ ملا والے مسلمان نہیں ہوئے، وہ کہتی ہے مومنہ ہوں، ایمان لاتی نہیں ہوں، میں پہلے مومنہ ہوں۔ یاد رکھو مومنوں کی وہ جو ایمان لاتی ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں، اور جو مومنہ پہلے سے ہوتی ہے وہ امیر المومنین کی ماں ہوتی ہے۔ اور کہا کہ انی مومنۃ بک وبرسلک التی ارسلت، وہ رسولوں پر بھی وبکل رسول ارسلت، میں ہر اس نبی پر بھی ایمان رکھتی ہوں جو تو نے بھیجے ہیں، وبکل کتاب انزلت، اور میں ہر اس کتاب پر بھی ایمان رکھتی ہوں کہ جو تو نے نازل کی ہے، وَإِنِّي مُصَدِّقَةٌ بِكَلَامِكَ، میں تیرے کلام کی تصدیق کنندہ ہوں۔ یہ تھوڑا ڈیفیکلٹ ورڈ ہے کہ تصدیق جو ہے یہ کون کرتا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آپ کی اس جنریشن میں اسے کورٹ کی زبان میں نوٹری پبلک بولتے ہیں، اور نوٹری پبلک پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ سمجھانے کے لیے لفظ بول دیا کہ نوٹری پبلک غیب کی تصدیق نہیں مانتا، وہ کہتا ہے جس پر میں سیل لگاؤں گا میرے سامنے ہو، اگر میرے سامنے نہیں ہے تو میں گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں، قربان جاؤں علی کی اماں۔ علی کی بات کرتے ہو، علی کی اماں بھی وہ ہے جس کے سامنے اللہ کے رسول بھی معین ہوئے ہیں اور اللہ کی کتابیں بھی نازل ہوئی ہیں، وہ کہہ رہی ہے میں تیری کلام کی نوٹری پبلک ہوں، میں تصدیق کرتی ہوں یہ تیرا کلام ہے۔ وَبِكَلَامِ جَدِّ الْخَلِيلِ الَّذِي
بنا بیتکل محرم، میں اپنے جد خلیل ابراہیم کے کلام کی بھی نوٹی پبلک میں تصدیق کنندہ ہوں جس نے تیرا گھر بنایا۔ اللہم یا رب، اے میرے پروردگار، میرے مالک، بحق ملائکتک المقربین، اے اللہ تیرے ملائکہ کا واسطہ، وبولدی فی بطنی ھذا، اور میرے اس بچے کے صدقے میں اس کا واسطہ ہے، حل المعضلتی، میری مشکل آسان کر دے، ویسر لی الولادہ، اور میرا اس مرحلہ ولادت کو آسان فرما دے۔ ملا علی کی مدد سے گھبرائے گا، علی وہ ہے جو پیدا ہونے سے پہلے اپنی اماں کی مدد کرتا ہے، تو کس ماں کی کھیتی مولی ہے، علی کی مدد کے بغیر کام چلنے والا نہیں ہے، نہ اس جہان میں نہ اس جہان میں۔ شاہ جی میرے خیال میں پونا گھنٹہ آپ نے کہا تھا، وہ ہو گیا تقریباً یا ہونے والا ہے، 1-2 منٹ آپ مجھے دے دیں۔ اب یہ تو بات ہو گئی کہ آپ نے سن بھی لی میرے محترم ذاکرین اور شعراء محترم سے کہ آقازادی گئی اور ولادت ہوئی، سارا کچھ میں نے چھوڑ دیا۔ میں نے وہ خطبات جو یہ علی وہ ہے جو پتھروں کو بھی بلوا دے بھیا، کہ دیوار کعبہ ایک نہیں 4 دیواروں کے خطبے موجود ہیں، وہ میں سناتا لیکن وقت نہیں ہے تو کیا کروں۔ یہ تو تھا کہ علی کی اماں گئی اندر اور جب باہر آئی تو پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں پہ یہ نادے کے قرآن کا آنا تھا، تو جو 3 دن سے آنکھیں نہیں کھلی تھی کھلی، اور وہ جو بالکل چپ تھا وہ بولا، تو پیغمبر امامت اور نبوت کی جب آنکھیں 4 ہوئی تو جیسے سکین ہوتا ہے۔ آج مجھے پتہ لگا یہ کیا نام ہے آپ کا، کمیل، وہ میرے فون میں کوئی شے نہیں آ رہی تھی، اس بندے نے دوسرے فون کے ساتھ ایسے رکھ کے وہاں سے کوئی سکین کی ہے تو اس میں وہ آ گیا۔ علی نے پیغمبر کی آنکھوں کو سکین کیا۔ جامی صاحب، اجمل قومی صاحب، اجمل قومی صاحب اور سارے میرے محترم اور علماء، علی نے امام نے نبی کی آنکھوں کے تھرو اس کے قلب اطہر جہاں قرآن کا نزول ہے اس کا جب سکین کیا تو پیغمبر نے خوش ہو کر مسکرا کے جب وہ ڈیٹا ٹرانسفر ہوتے ہوئے دیکھا، ارشاد فرمایا خصصنی بالنظر وخصصتک بالعلم، تو نے مجھے بڑی محبت کی نگاہ سے دیکھا، تیرا بھائی اتنا فدا ہو گیا میں نے سارے کا سارا علم تجھے دے دیا۔ جب دے دیا تو پھر پیغمبر کے اس بھائی نے کہا جب میں نے سکین کیا تھا نا، علامہ رسول اللہ مجھے رسول نے 1000 باب تعلیم کیا تھا، اس ایک باب سے 1000 باب میں علی کے لیے کھلتے گئے۔ اسی لیے کہا انہا ہونا علم جمع، اس سینے علی میں نبوت کا اور علم آمد کا اور اولین و آخرین کا علم کا سمندر کاٹے مار رہا ہے۔ علی کی یہ حسرت رہ گئی، نہ ذہین ملا نہ امین ملا۔ اور آخری بات اور التماس سے دعا کہ پیغمبر کے جب ہاتھوں پہ آیا تو وہ ساری میں نے باتیں چھوڑ دی، کیا کہا پیغمبر نے اور کیا جواب دیا علی نے۔ لیکن جب ابو طالب نے کہا یا رسول اللہ تھک گئے ہوں گے مجھے دے دیجیے، تو ابو طالب کے ہاتھوں پہ جب آیا نا نور نظر،
جو میں نے جمعہ کی میں کہا تھا یا کسی اور سیشن میں کہ اللہ نے اپنا چراغ جلایا ابو طالب کے گھر میں اور ابو طالب کا چراغ جلایا اپنے گھر میں، تو اپنے چراغ کو جب دیکھا نا بہت سرور آیا ابو طالب کو، کہتے ہیں جی یہ بہت غریب ہوتے ہیں. اب بھیا اللہ کے اس بندے نے ذبح ونحر 300 من الابل لولیمۃ ولدہ علی ابن ابی طالب، کہ ابو طالب نے علی کا عقیقہ کیا، ولیمہ کیا، اور اس کے لیے 300 اونٹ جو ہیں وہ اب نمبر گنتے آنا. اتنا غریب آج ملا جو ہے ایک بکرا وہ بھی کانا دے کے بچے کا عقیقہ کر کے بڑا مسلمان بنتا ہے، لیکن جس نے 300 اونٹ کا مطلب ہے اس وقت اونٹ جو ہے وہ عربوں کے لیے مرسیڈیز سے کم نہیں تھی، جو علی کا صدقہ 300 اونٹ دے رہا ہے وہ کتنا امیر ہوگا ملا کو اندازہ ہی کوئی نہیں ہے. اور پھر وَذَبَحَ أَلْفَ رَأْسٍ مِنَ الْغَنَمِ وَالْبَقَرِ وَالْإِبِلِ، اور ابو طالب نے 1000 گائے بکری اور بھیڑیں بھی ذبح کی علی کے ولیمہ کے لیے. کتنے ہو گئے؟ 1300. وہ 13 رجب ہے نا، اس لیے 1300 نمبر آپ کو یاد دلانے کے لیے ہمیشہ کہ عامر قومی صاحب جو ہے اپنے شعر اور قصیدوں میں یہ اس کو کوٹ بھی کرتے رہے. ابو طالب عمران نے 1300 حیوانات کو ذبح کر کے پکوا کے سارے کہا کہ اکیلے نہیں آنا، ٹبر سارے لے کے آ جانا، اور آ کے وَأَذَّنَ أَبُو طَالِبٍ بِأَذَانِ الْجَامِعِ، ابو طالب نے پہلی اذان دی ہے. اور اذان اطلاع ہی ہوتی ہے نا، جو بعد میں آ کے ملا اذان دے دے وہ امام بن جاتا ہے، اور جو پہلی اذان دے وہ اس کا مومن ہونا بھی نہیں مانتا. تو اذان دی ہے جناب ابو طالب نے، اور اس میں کہا کیا ہے؟ اے لوگو آؤ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، آؤ میرے بیٹے علی کے ولیمہ کا گوشت کھاؤ، لیکن 2 شرطیں ہیں اس کی. وَضَعَ وَلَدَهُ عَلِيَّ ابْنَ أَبِي طَالِبٍ عِنْدَ الْكَعْبَةِ، کعبہ کے ساتھ رکھ کے ابو طالب نے جو فیصلہ کیا قربان کر دو دارین کو، کہ ابھی ملا جو ہے وہ طواف کرتے کرتے تھکتا بھی نہیں ہے، وہیں پھڑک کے مر جائے. جس نے شروع کیا ہے اس کے ایمان میں شک کرتا ہے. کہ علی کے بابا نے کہا کہ میرے بیٹے کے ولیمے کا گوشت کھانے کی 2 شرطیں ہیں. پہلی شرط طوفوا ھذا البیت سبعا سبعا، کہ اللہ کے گھر کے 7 چکر لگاتے رہو. اور اس کے بعد وسلموا علی ولدی علی ابن ابی طالب، جو بھی کھانا چاہتا ہے یہ گوشت پیٹ بھر کے کھائے بھی صحیح، گھر بھی لے جائے، مگر اللہ کا گھر کا طواف بھی کرتا جائے اور میرے بیٹے علی کو سلام بھی کرتا جائے. جو علی کو سلام نہ کرے اس کا طواف بھی باطل ہے اور اس کا کھانا پینا بھی حرام ہے. الہی بحق الزہرا وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بسمک العظیم الاعظم العز جل الاکرم. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب والابصار یا مدبر اللیل والنہار یا محول الحول والاحوال حول حالنا الى احسن الحال. مالک دو جہاں، ہم نے جو یہ مختصر سی گفتگو کی ہے ٹوٹے پھوٹے الفاظ، اگر اس میں سہون کوئی غلطی ہو گئی ہو تو غفور ہے، رحیم ہے، اس کو معاف کرتے ہوئے اپنی بارگاہ عبودیت میں اس کو قبول و منظور فرما. اور تمام مومنین و حاضرین جو یہاں موجود ہیں، علماء، ذاکرین، شعراء، خطباء، خداوند جلال کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی جان مال اولاد رزق میں برکت عنایت فرما، ان کے مرحومین کو اعلی
میں جگہ عنایت فرما، ان کے مریضوں کو شفاء کلی اور صحت عاجل عنایت فرما، خاص طور پر حضرت تہذیب کاظمی صاحب کو صحت کلی اور شفاء عاجل عنایت فرما۔ مالک دو جہاں امام عصر کا حجت خدا کا ظہور فرما، ان کے آنے تک ہمارے عتبات عالیات اور مساجد اور مراکز اور مساجد خاص طور پر حسین مسجد کی حفاظت فرما، اور آقا کے نائبین برحق حضرت سیستانی، حضرت رہبر، حضرت بشیر اور باقی بزرگان کا سایہ صحت و سلامتی کے ساتھ مستدام فرما۔ مجھے ذمہ جو لگاتے ہیں میں نالائق ہوں، بھول جاتا ہوں، مجھے تو لوگوں کے نام بھی یاد نہیں جاتے، مالک تو نہیں بھولتا ہے، جنہوں نے ذمہ لگائی ہے یا نہیں تو علیم بذات صدور ہے۔ سب مومنین و مومنات جو پردیدار بھی بیٹھی ہیں میری مائیں بہنیں، خدا ان کی تمام حاجات دینی ہو یا دنیاوی پوری فرما بفضلک و رحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آخر میں پھر آپ کو تہ دل سے آپ کا خادم آپ کے اور اپنے مولا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی ولادت با سعادت کی مبارکباد پیش کریں۔